ایک شخص اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میری گاڑی بہت پرانی ہو چکی ہے، اس وجہ سے آئے دن خراب ہوتی رہتی ہے۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا، گاڑی خراب تھی، اس لیے مجھے جیسے ہی میری تنخواہ کے پیسے ملے تو میں گاڑی کو اپنے میکینک کے پاس لے کر گیا۔ مہنگائی اب اتنی ہے کہ بہت دیکھ بھال کر خرچ کرنا پڑتا ہے۔ میکینک تو بہت مصروف تھا، اس لیے اس نے گاڑی اپنے ایک شاگرد کے حوالے کر دی اور میرے پاس آ کر آہستہ سے کہنے لگا کہ جناب، لڑکا نیا ہے لیکن اپنے کام میں بہت ہی ماہر ہے، بہت غریب ہے، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا ہے۔ مجھے تو بس کام سے دلچسپی تھی، چاہے کوئی بھی کرے۔ لڑکا گاڑی کی مرمت کرنے میں مصروف ہو گیا اور میں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی بہت ہی مہارت سے کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بات چیت شروع ہو گئی۔ وہ بہت غریب تھا۔ اس نے بتایا کہ ماں گھروں میں کام کرتی تھی، باپ بیچارہ فالج کا شکار تھا اور کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بہن تھی جس کی شادی کرنا تھی، اس کی شادی کے لیے پیسے بھی جمع کرنے تھے۔ میں اس کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا اور اس پر ترس کھاتا رہا۔ اچانک آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دے بیٹا۔ دیکھا تو ایک فقیرنی تھی جس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنا پرس کھولا، 10 روپے کا نوٹ تلاش کیا لیکن مجھے نہیں ملا، نہ میرے پاس کوئی سکے تھے۔ میں نے کہا، معاف کر دو اماں۔ میں سوچنے لگا کہ میں تو خود مہنگائی کا مارا ہوا ہوں، میں زیادہ پیسے بھیک میں نہیں دے سکتا۔ فقیرنی اداس ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میکینک لڑکے نے جب اسے جاتے ہوئے دیکھا تو آواز دے کر روکا، اماں رکو۔ فقیرنی ٹھہر گئی اور لڑکے نے جلدی سے اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکال کر فقیرنی کے حوالے کر دیا۔ فقیرنی خوش ہو گئی اور اس کو دعا دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں اس غریب میکینک لڑکے کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ 50 روپے کا نوٹ، اف، 50 کا نوٹ تو میرے پاس بھی تھا لیکن میں نے فقیرنی کو نہیں دیا۔ وہ غریب میکینک لڑکا بہت ہی سخی نکلا یار۔ غریب ہونے کے باوجود اس نے بوڑھی فقیرنی کی مدد کی۔ کہنے لگا، صاحب بیچاری بوڑھی ہے، ایک ہاتھ بھی نہیں ہے، اس عمر میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی۔ لڑکے نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں لڑکے کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ مجھ جیسے لوگ اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی مانگ لے تو 5-10 روپے سے زیادہ پیسے نہیں دیتے۔ مجھے لڑکے کی سخاوت پر فخر ہونے لگا اور اپنے آپ سے شرمندگی بھی ہونے لگی۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔